نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کفرستان میں مبعوث ہوئے، اسلام کا سورج جس کا کفرستان میں طلوع ہوا، وہاں کا ماحول یہ تھا کہ بچی پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیا جاتا، زمین میں دفن کر دیا جاتا، لوگ چھپے چھپے پھرتے، کوئی یہ نہ کہتے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بڑی ہوگی تو شادی ہوگی تو داماد اس کے گھر میں آئے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، غموں پہ گھوٹ پینے لگتا ہے، دل میں یہ سوچتا ہے کہ بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن نبی دنیا میں تشریف لائے، بعثت فرمائی اور نبی نے اعلان فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو یہ کم سوچتے ہو کہ زحمت آ گئی، بلکہ یہ تصور کرو کہ اللہ کی رحمت آ گئی۔ بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی رحمت، اور جب شادی بیاہ کے بعد اپنے شوہر کے گھر گئی نصف ایمان کی ضمانت، اور جب یہی بیٹی ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ شوہر کے گھر گئی نصف ایمان کی ضمانت، اور ماں بنی تو قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر رحمت کی بشارت کون مذہب دے رہا ہے؟ مذہب اسلام دے رہا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ مذہب اسلام دے رہا ہے۔ بیٹی کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت کون مذہب سنا رہا ہے؟ مذہب اسلام سنا رہا ہے۔ تم نے ہمارا نعرہ چرا دیا ہے، ہمارے نعرے کی کاپی کی ہے۔ اسلام نے نعرہ دیا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کانت لہ انثیٰ ولم یلدھا ولم یہنھا ولم یوصل ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی اور اس نے بیٹی بیٹا میں کوئی فرق نہیں کیا، بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، تو پروردگار عالم اسی بیٹی کے ساتھ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں من آل ثلاث بنات فعجبہن وزوجہن واحسن الیہن ادخلہ اللہ الجنہ۔ تین بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ادب سکھایا، تعلیم دی، اچھی طرح پالن پوشن کیا، اچھے گھروں میں اس کی شادی کی، تو پروردگار عالم انہی بیٹیوں کے صدقے میں اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کی بشارت کون دے رہا؟ مذہب اسلام دے رہا۔ بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ بیٹیوں کو اچھی جگہ شادی کرانے پر جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ تو اسلام ہی کی برکت ہے کہ آج لوگ بیٹیوں سے محبت کر رہے ہیں، آج لوگ بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، آج بیٹیوں کو اعلیٰ منصب پر پہنچا رہے ہیں، بیٹیوں کو تعلیم و تربیت پر مال و دولت خرچ کر رہے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کا گلا دبا دیتے تھے اور زمین میں دفن کرتے تھے۔ آج جو سینہ تان کر بیٹیاں زمین کی دھرتی پر چل رہی ہیں، یہ اسلام کے عدل و انصاف کا نتیجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے جو ٹی وی ڈبیٹ میں مولوی بیٹھتے ہیں وہ حقیقت میں مولوی نہیں ہے سر، وہ اسلام کی ناک کٹانے کا پیسہ لیتے ہیں، ایک کڑا کا جواب نہیں دے پاتے اور اسلام کی ناک کٹا کر کے اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ ایک ڈبیٹ میں 4000 روپیہ ملتا ہے، 4000 میں اپنا ضمیر بیچ دیا، 4000 میں اسلام کی ناک کٹوا دی، 4000 میں مخالفین کا جواب نہ دے سکے اور آپ اپنی عاجزی کا اعلان کر کے چلے گئے۔ اسی جیسی روایت میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں نے اسلام میں بیٹا بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے، وراثت میں بیٹی کو آدھا ملتا ہے، بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، تو گویا اسلام بیٹی بیٹا میں بھید بھاؤ کر رہا ہے، بیٹے کو ڈبل دے رہا ہے، بیٹی کو سنگل حصہ دے رہا ہے۔ باپ اگر مر جائے گا اور 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کر مر جائے گا تو 2 لاکھ روپیہ بیٹے کو ملے گا، 1 لاکھ روپیہ بیٹی کو ملے گا۔ یہ تو بھید بھاؤ ہے، یہ تو کمی اور زیادتی ہے، یہ تو عدم مساوات ہے، یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے قرآن کریم کے ایک رخ کا مطالعہ کیا ہے، دوسرے رخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ سکے کے ایک رخ کو تم نے دیکھا ہے، دوسرے رخ کو نہیں دیکھا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کا، دنیا کے تمام دھرموں کا تم مطالعہ کرو۔